اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عزیز سامعین، یقیناً اس وقت مسئلہ فلسطین سمیت کئی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں مسلمان جکڑے پڑے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکالنے کی اور ان کے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ تو ایک طرف جہاں مسلمان ان پریشانیوں سے دوچار ہیں کہ مسلمانوں کے جان و مال محفوظ نہیں، مسلمانوں کے بچے بیویاں محفوظ نہیں، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے جان و مال کو تحفظ دے، لیکن زیادہ ذمہ داری بنتی ہے حکومتی اداروں کی، ریاستی اداروں کی۔ تو اسی طرح اگر کہیں پر مسلمانوں کے ایمان، مسلمانوں کے عقائد، مسلمانوں کے مسائل غیر محفوظ ہیں تو وہاں پر بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا جنگ لڑے اور مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کا جنگ لڑے، لیکن زیادہ ذمہ داری ایک عالم اور ایک مفتی کی ہوتی ہے۔ تو اب بحیثیت ایک ادنا سا طالب علم ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسائل میں امت مسلمہ کی رہنمائی کریں جن میں امت مسلمہ غلط فہمی کے شکار ہیں یا غلطیوں کے شکار ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تقلید بھی ہے کہ آج کل اس مسئلہ تقلید کو لے کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت تقلید کر کے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت میں دو اجزاء ہیں، ایک ہے عقائد اور ایک ہے مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے، مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے، اور الحمدللہ دونوں کا ثبوت قرآن مجید کے سورۃ الفاتحہ، جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اس سے ملتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ عقیدہ توحید پر ہے اور دوسرا حصہ اس سے مسئلہ تقلید ثابت ہوتا ہے۔ اور مسئلہ تقلید کے اندر ہمیں چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے: تقلید کی تعریف، تقلید کے دلائل، اور تقلید پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات، اور ترک تقلید کے نقصانات۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم وقتاً فوقتاً ان سب چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ فی الحال تقلید کی تعریف پر آج گفتگو کریں گے، جسے آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ قطعاً اس ویڈیو کا مقصد کسی کو زیر کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا یا اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو ایک مسئلہ سمجھانا مقصود ہے۔ دعا بھی ہے بارگاہ الہی میں کہ ہمیں اس مسئلے کو صحیح سے سمجھانے کی اور آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز سامعین، تقلید کی تعریف سے قبل آپ ذرا اہمیت جان لیں تقلید کی، کہ تقلید کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ جب مسئلہ تقلید پر ہمارا اتفاق ہو جائے تو اختلافی مسائل سارے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے بڑوں کی بات ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے تو امت میں اتحاد و اتفاق آ سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے مسئلہ تقلید کو ہمارے غیر مقلد بھائیوں نے عقیدہ کا درجہ دیا ہے۔ عقیدے کی حیثیت سے وہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں اور تقلید کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں، تو ہمیں بھی تیاری اس حیثیت سے کرنی پڑے گی۔ بہرحال تقلید کا لغوی معنی یہ ہے، تقلید کلادہ سے ہے، اس کا معنی پٹا بھی ہے اور ہار بھی ہے۔ حدیثوں میں دونوں معنوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں جانور کی طرف اس کی نسبت کی، اس کا معنی محدثین نے پٹا کیا، اور ایک حدیث میں اپنی طرف نسبت کی، قلائد کی، اس کا معنی علماء کرام نے، محدثین نے ہار کیا۔ تو قلادہ کی نسبت جانور کی طرف ہو تو پٹا، انسان کی طرف ہو تو ہار۔ اب ہم تو انسان ہیں، ہم اس کا معنی ہار ہی کریں گے، باقی جانوروں کی مرضی ہے اس کا جو معنی بھی کر لیں۔ دونوں معنی کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ اور دوسری، اگر تقلید کا معنی پٹا ڈالنا بھی ہو تو تقلید باب تفعیل سے علماء جانتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پٹا اپنے آپ کو ڈالنا، بلکہ پٹا دوسرے کو ڈالنا۔ اور جب جانور کو پٹا ڈالا جاتا ہے تو دوسرا ڈالتا ہے، جانور خود اپنے آپ کو نہیں ڈالتا۔ اور اسی طریقے سے ہار انسان خود بھی پہنتا ہے اور دوسروں کو بھی پہناتا ہے۔ تو تقلید کا معنی اگر پٹا ڈالنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقلدین غیر مقلدین کو مسئلہ تقلید کے ذریعے پٹا ڈالتے ہیں۔ پٹے والا بیان کرنا یا تو جہالت ہے یا ضد ہے۔ دوسرا معنی، غیر مقلدین جہالت کی وجہ سے جانتے نہیں یا ضد کی وجہ سے مانتے نہیں۔ یہ تو تھا تقلید کا لغوی معنی۔ اور تقلید کا اصطلاحی اور جو شرعی معنی ہے وہ یہ ہے۔ کشاف اصطلاح الفنون جلد 2 صفحہ 1178 پہ لکھا ہے: التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الى الدلیل کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة فی عنقه من غیر مطالبت دلیل۔ کہ تقلید انسان کا اپنے غیر کے بات یا اس کے عمل کا اتباع کرنا، اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اسے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر، کیونکہ جو اتباع کرنے والا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ درست ہے،
تو اس وجہ سے اسے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی الاقتصاد، حضرت تھانوی، اس کے صفحہ نمبر 10 پر انہوں نے تقلید کا معنی لکھا کہ تقلید کہتے ہیں کسی کا قول اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے مطابق بتلا دے گا اور اسے دلیل کی تحقیق نہ کرنا، یعنی حسن ظن ہو کہ یہ دلیل کے مطابق بتا دے گا اور اس کی بات کو ماننا، یہ تقلید ہے۔ اب تقلید مسائل میں کی جاتی ہے، یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ عقائد میں کیوں نہیں کی جاتی؟ عقائد واضح ہے تو واضح چیز میں تقلید نہیں کرتے، چاہے مسائل بھی ہوں، جو مسائل واضح ہیں ان میں تقلید نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی تقلید کے کچھ فوائد و قیود ہم ذکر کریں گے، آپ ان کو سمجھیں۔ پہلا قید اور پہلی شرط تقلید کا یہ ہے کہ مسائل شریعت دو قسم کے ہیں، ایک ہے واضح اور ایک ہے غیر واضح، یعنی ایک غیر اجتہادی اور ایک اجتہادی۔ جو واضح مسائل ہیں ان میں تقلید کی چندہ ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے نماز پڑھو، قرآن میں ہے جہاد کرو، غیبت نہ کرو، تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو ہر عام و خاص کو سمجھ آتے ہیں، معنی مفہوم واضح ہے، ان میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دوسرے غیر واضح ہیں ان کی چند اقسام ہیں۔ نمبر ایک غیر منصوصہ، کہ جو نص سے ثابت نہ ہو، جیسے اس کی ایک مثال یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ شراب سے، جوا سے، ان چیزوں سے بچو، یہ شیطانی عمل ہے۔ اب یہاں پر بھنگ کا تذکرہ نہیں ہے، اب بھنگ کے بارے میں نص میں تذکرہ نہیں ہے، تو اس کے لیے مجھے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ مجتہد اجتہاد کر کے مجھے بتائے گا کہ بھنگ بھی نشاور چیز ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں خود تو قرآن حدیث میں اتنی مہارت نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے ایک مجتہد کی طرف رجوع کروں گا۔ اور اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب مکھی گر جائے تو اس کا دوسرا پر بھی ڈبو دو، پورے مکھی کو ڈبو دو، کیونکہ ایک پر میں زہر ہے ایک میں شفا ہے۔ تو اب یہاں پر مکھی کا ذکر تو ہے لیکن مچھر کا یا بھیڑ وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ غیر منصوص مسائل میں ہم مجتہدین سے رجوع کریں گے۔ اور اس طریقے سے یا منصوص ہوں لیکن متعارضہ، کہ نص کے اندر تعارض ہو، جیسے کہ جامع ترمذی کے اندر دو حدیث ہیں، ایک ان کی جلد 1 صفحہ 57 پر، دوسرا صفحہ 58 پر۔ ایک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو کھینچا، زور سے آمین کہا ورضالین کے بعد، دوسری حدیث میں ہے کہ آہستہ آمین کہا۔ اب ان نص میں تعارض آ گیا تو میں اس تعارض کو دور کرنے کے لیے مجتہد کی طرف رجوع کروں گا، اور وہ واقعتاً مجتہد ہو۔ مجتہد کیسا ہونا چاہیے یہ بھی آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہر آدمی اٹھ کر مجتہد بننے کی کوشش کرے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے تیسری چیز ہے منصوصہ مجملہ، یعنی اس کے اندر اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو۔ اب الی المرافق میں اجمال ہے کہ کونیاں دھونے میں شامل ہے یا نہیں، یعنی یہ جو کونی ہے یہ دھونے میں شامل ہے یا نہیں ہے، اس کو دھونا ہے یا نہیں دھونا، تو یہ اجمال ہے۔ تفصیل کے لیے مجھے کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنا پڑے کہ میں مجتہد کی طرف رجوع کروں۔ اسی طریقے سے مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی، کہ ایسے مسائل کہ جن کے معنی میں کئی احتمال ہو، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن کو طلاق ہو جائے، جن عورتوں کو وہ اپنے آپ کو 3 قروء رو کے رکھیں۔ اب قروء کا معنی حیض بھی آتا ہے، طہر بھی آتا ہے۔ اب 3 حیض انتظار کریں گے یا 3 طہر انتظار کریں گے، اب اس میں دونوں احتمال ہیں۔ اب اس احتمال کو کون دور کرے گا؟ اس کے لیے میں تو نہیں کر سکتا، میں کسی مجتہد کی طرف رجوع کروں گا۔ اسی طریقے سے منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام، یعنی نص میں تو ہیں لیکن ان کے احکام متعین نہیں ہے کہ وہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، کیا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ اب چہرے کو دھونا اس کا حکم کیا ہے، اور ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، یا وضو کرنا مکمل، یا نماز پڑھنا، کیا حکم ہے اس کا، فرض ہے، کون سی نماز فرض ہے، کون سی سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ تو ان کے احکام کو متعین کرنے کے لیے مجھے مجتہد کی تقلید کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال تقلید کے لیے پہلا قید یہ ہے کہ مسائل غیر واضح میں تقلید کی جاتی ہے، اور غیر واضح میں نے بتایا کہ غیر منصوصہ ہوں یا منصوصہ متعارضہ ہوں یا منصوصہ مجملہ ہوں یا منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام ہوں یا منصوصہ محتملۃ المعانی، ان کی تفصیل میں نے بتا دی۔ اور دوسری قید یہ ہے کہ تقلید مجتہد نہیں کرتا، غیر مجتہد کرتا ہے، مجتہد کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تقلید ایسے مجتہد کی جائے کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی، قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہو، جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قرآن سے مجتہد ہونا ثابت ہے۔ عمر بن خطاب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 3 جگہوں پر رب نے میری موافقت کی، یعنی قرآن نازل ہوا میری بات کے مطابق، میری چاہت اور منشا کے مطابق، بدر کے قیدیوں کے متعلق، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے متعلق، اور ازواج مطہرات کے پردے کے بارے میں حضرت عمر نے جو کہا قرآن بن کر اترا۔ حضرت عمر کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہے۔
تو جس کا مجتہد قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہو وہ مجتہد اجتہاد کر سکتا ہے، اس کے اجتہاد کا اعتبار ہے۔ ہر دوسرا بندہ کھڑا ہو کر مجتہد بننے کی کوشش کرے، اس کے اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس طریقے سے نمبر 4 قید یہ ہے کہ تقلید مفتہ بہا مسائل اور مفتہ بہا اقوال میں کی جائے گی۔ غیر مفتہ بہا مسائل کا اور اقوال کا احترام ضروری ہے، لیکن ان میں تقلید نہیں کی جائے گی، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ جس طرح صحیح کے مقابلے میں ضعیف حدیث کا احترام تو ہے لیکن اتباع نہیں، اس طریقے سے منسوخ احادیث کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ناسخ کے مقابلے میں ان کی اتباع اور ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو اس طریقے سے عمل یا تقلید ان مسائل میں کی جائے گی جو مفتہ بہا ہے۔ اور اس طریقے سے 5واں قید یہ ہے کہ تقلید نام ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا، یعنی جو مجتہد ہے اس کے پاس دلیل ہے، اس نے دلیل سے وہ بات لکھی، اگلے کا بلا مطالبہ دلیل اس بات کو تسلیم کرنا، اس کا نام ہے تقلید۔ تقلید ایسے مجتہد کی ہوگی جس کا مذہب اصولاً فروعاً مدون، کئی صحابہ کرام ایسے کہ جن کا مذہب مدون نہیں ہے اصولاً فروعاً، اور وہ مجتہد تھے، ان کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ تو جو فقہ ہے اس کو بھی تواتر کا درجہ حاصل ہے، لہٰذا اس کی سند کا مطالبہ کرنا یہ اس اصول سے جہالت ہے کہ تواتر کے بعد سند کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا یہ تقلید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف تھی، اور تقلید کے کچھ قیود و شرائط تھے، ان قیود و شرائط میں رہ کر ہم تقلید کرتے ہیں۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ ایسے مسائل کہ جو نص میں نہیں ہے یا نص میں ہے کئی معنوں کا احتمال ہے، ان میں اگر ایک مجتہد کی تقلید نہیں کروں گا تو میں کیسے وہ فرق واضح کروں گا جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ باقی تقلید پر دلائل یا تقلید پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات یا تقلید چھوڑنے کے نقصانات وہ ہم وقتاً آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ ان ویڈیوز کو سنیں، آگے شیئر کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے حق کے ساتھ چلنے کی توفیق دے۔